پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری دے دی۔ رقم رواں ہفتے پاکستان کو منتقل ہو جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 3 ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وفود بھیجنے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ریاض میں سعودی وزراء کی ملاقات، پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری سے متعلق بات چیت۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی شراکت داری بڑھانے میں دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ ہمارا ملک آج کہاں کھڑا ہے؟ کیا یہ عوام کے نمائندہ پارلیمنٹ ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب دیا ہوا پارلیمنٹ ہے؟ خدا کرے یہ خبر غلط ہو۔ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی، ہم نے اپنی جمہوریت بیچی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آقا بنائے ہیں۔ ملک میں حکومتیں سازشوں کی بنیاد پر بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ بیوروکریٹ وزیر اعظم کا فیصلہ کرتے تھے، قائد اعظم کا پاکستان آج کہاں ہے؟ جمہوریت کہاں کھڑی ہے؟ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں برس پڑے، کہا ہم نے ہر مرحلے پر سمجھوتا کیا ہے، جو آپ کے ماتحت ہونے چاہیے تھے وہ آج ہمارے آقا ہیں۔ پاکستان اس وقت ایک غیر محفوظ ریاست ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گردی کے خلاف بنائی پالیسی میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے باڑ لگا دیا ہے اور اب کوئی افغانستان نہ جا سکے گا نہ آ سکے گا۔ وہ باڑ کی طرح پوچھ سکتا ہے ان سے، پھر وہ اس سے بڑھ کر طاقتور بن کر کیسے واپس آئے؟ PTI نے 9 مئی واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسد کیسر نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا کہ چاروں صوبوں کے چیف جسٹس پر مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ بلاول بھٹو کو ہمارا جلسہ برداشت نہیں ہو رہا، حکومت کو بھی چیلنج، کہا ہم کراچی بھی جائیں گے اور لاہور بھی، روک سکو تو روک لو، یہی رویہ رہا تو اسمبلی نہیں چلے گی۔ سینٹ میں آپ کا چیئرمین ہے، جرت کریں اور ہمارے ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرائیں۔ اسد کیسر کا پاکستان پیپلز پارٹی سے مطالبہ، کہا جتنے پروڈکشن آرڈر میرے دور میں جاری ہوئے کبھی نہیں ہوئے، ہم پروڈکشن آرڈر کے لیے بیٹھے رہتے تھے، آپ پچھلے دروازے سے چلے جاتے تھے۔ عبدالقادر پٹیل کا اسد کیسر کو کرارا جواب، کہا PTI والے جیل پر حملہ کر کے اپنے چیئرمین کو چھڑانے کی تیاریاں کر رہے تھے، آپ تو زوراور لوگ ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ JUI نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات نہ کروانے کا معاملہ ایوان بالا میں اٹھا دیا۔ عطاء الرحمان نے کہا یہ ایوان نامکمل ہے، کیا خیبر پختونخوا اس ملک کا حصہ نہیں؟ عوام کو حق رائے دہی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ کسانوں سے سرکاری سطح پر گندم کی عدم خریداری پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا احتجاج، نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کا گندم کی خریداری کے لیے ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ، اسپیکر محمد احمد خان بولے کسان کا مسئلہ حل کرنا ہوگا ورنہ کرائسس آفٹر کرائسس ہو جائے گا، اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ۔ عظمہ بخاری کی کسانوں کے نمائندوں کو گرفتار کرنے کی تردید، کہا پنجاب حکومت نے کسی کو گرفتار نہیں کیا، کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے رابطے میں ہیں، کچھ لوگ سیاست کی آڑ میں کسانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ گندم کی سرکاری سطح پر خریداری میں تاخیر کے باعث پنجاب کی منڈیوں میں گندم کے ڈھیر لگ گئے، خریدار غائب، کسان پریشان۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، اعظم خان سمیت 8 نام ECL سے خارج، بانی PTI بشرا بی بی، فرحت شہزادی اور زلفی بخاری کا نام بدستور موجود۔ وفاقی کابینہ نے نیب کی سفارش پر نام ECL سے نکالنے کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل آمد، بانی PTI سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور صوبے میں اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔
چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بیک ڈور مذاکرات کی تردید کر دی. کہا بانی پی ٹی آئی کا پیغام دے رہا ہوں, کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی بانی پی ٹی آئی سے ڈیل پر انکار. کہا ای سی ایل سے نام نکالنے کا معاملہ کمیٹی دیکھتی ہے. سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا کا پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کر سڑکوں پر احتجاج کا مشورہ. نون لیگ نے پھر پی ٹی آئی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا. رانا ثناء اللہ نے کہا ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم سے رابطہ کریں, ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے. سندھ میں گورنر کی تبدیلی مشاورت سے ہوگی. نئے گورنر کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی پروگرام روبرو میں گفتگو. کہا کچھ چیزوں کا سسپینس رہنے دیں, جو بھی فیصلے ہوں گے بہتری کے لیے ہوں گے. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا اجلاس, شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی, 100 انڈیکس میں 1047 پوائنٹ کی کمی. کاروبار کے اختتام پر 71,695 پر آ گیا. کراچی والوں پر بجلی گرانے کی تیاریاں. کہ الیکٹرک نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 7 ماہ کا اضافہ مانگ لیا. بجلی فی یونٹ 18 روپے 86 پیسے مہنگی ہونے کا امکان. نیپرا میں درخواست پر 9 مئی کو سماعت ہوگی. سپریم کورٹ کا 3 روز میں ملک بھر میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ہٹانے کا حکم. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. فیصلے کی کاپی اٹارنی جنرل, تمام ایڈوکیٹ جنرل اور سرکاری اداروں کو بھیجنے کا حکم. ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری, سردی کی شدت میں اضافہ. لینڈ سلائیڈنگ سے 4 مکانات منہدم. شاہراہ کراکرم, کوہستان اور ڈیامر کے علاقوں میں مختلف مقامات سے بند. خیبر پختونخوا میں 3 روز میں اموات 17 ہو گئیں. 23 زخمی. گجرات میں ژالہ باری سے گندم کی فصل کو نقصان. کراچی میں سورج کا پارا ہائی. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. کہا کراچی میں مئی سال کا گرم ترین مہینہ رہے گا. پاسپورٹ آفس کی دیواریں بھی پیسے مانگتی ہیں. پیسے دیں تو پاسپورٹ کو بھی پہیے لگ جاتے ہیں. شہریوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے شکایات کے انبار لگا دیے. وزیر داخلہ کا ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو فوری تبدیل اور محکمانہ کارروائی کا حکم. آرمی چیف سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات. 2 طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال. ترک کمانڈر کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقریب. صدر آصف علی زرداری نے ترک کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا. پاکستان میں موبائل فونز کی درآمد میں اضافہ. جولائی سے مارچ کے دوران 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کے موبائل فون درآمد ہوئے. ادارہ شماریات کے مطابق 9 ماہ میں موبائل فون کی درآمد میں 181% اضافہ ہوا. اور پولیو وائرس پر قابو پانے کا مشن. ملک کے مختلف اضلاع میں خصوصی مہم کا آغاز. 5 روزہ مہم 3 مئی تک جاری رہے گی.